السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آؤ دین سیکھیں پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ماہ رمضان المبارک کا 11واں سبق۔ اس سے پہلے کی کچھ ویڈیوز میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق مسائل کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے ہی کچھ اہم مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی پلاٹ یا مکان، فلیٹ تجارت کی نیت سے خریدا ہے، تو کیا اس دکان، پلاٹ، فلیٹ، زمین وغیرہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر واجب ہوگی تو جتنے کا خریدا ہے اتنے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی، یا جتنے کی اس کی موجودہ قیمت ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو اس سلسلے میں جواباً یہ عرض ہے کہ مکان، دکان، پلاٹ، زمین، فلیٹ وغیرہ جو تجارت کی نیت سے خریدا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں جو موجودہ قیمت ہے اس موجودہ قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس موجودہ قیمت کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلا ایک مکان 20 لاکھ کا لیا، اب جب زکوٰۃ کا وقت آیا ہے تو اس کی قیمت 25 لاکھ روپے ہے، تو زکوٰۃ جو ہے وہ 25 لاکھ کے اعتبار سے ادا کی جائے گی، 20 لاکھ کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 2، کسی کمپنی کا شیئر وغیرہ خرید رکھا ہے، تو اس میں زکوٰۃ کے تعلق سے تفصیل یہ ہے کہ جو موجودہ قیمت ہوگی اس شیئر کی، اس موجودہ قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ جتنے کا شیئر خریدا ہے خریدنے کا اعتبار نہیں ہوگا، جتنے کا بھی خریدا ہو خریدنے کا اعتبار نہیں ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے وقت تو اس شیئر کی موجودہ قیمت کیا ہے، اس موجودہ قیمت کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3، عام طور پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مال، اپنے پیسوں کی بینک میں ایف ڈی کرا دیتے ہیں۔ کچھ سالوں کے لیے ایف ڈی کرا دیتے ہیں، تو اب ایف ڈی کرانے کے بعد اس رقم کا واپس ملنا، اتنی مدت کے بعد اس رقم کا واپس ملنا یقینی ہے۔ لہذا اس صورت میں زکوٰۃ کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے مال کی، اپنے پیسوں کی کچھ مدت کے لیے بینک میں ایف ڈی کرائی ہے، تو اس کے لیے جتنی رقم جمع کی ہے اس رقم کی ہر سال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ جو زائد مال ملے گا، زائد پیسہ ملے گا، وہ ظاہری طور پر، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ سود ہے، وہ اس کے لیے ایک اعتبار سے حرام ہے، لہذا جو زائد رقم ملے گی اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن جو اصل رقم اس نے جمع کر رکھی تھی، اس اصل رقم میں ہر سال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ مثلا مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے کی ایف ڈی کرائی، جب اس کو ملے ہیں تو ملے ہیں اس کو مثلا مثال کے طور پر 6 لاکھ روپے، تو اب اس کی جو اصل رقم جمع ہوئی تھی وہ 5 لاکھ جمع ہوئے تھے، تو یہ 5 لاکھ اس کی اصل رقم تھی۔ اس 5 لاکھ پر ہر سال کی، جتنے سال گزرے ہیں ہر سال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ جو زائد اس کو 1 لاکھ ملے ہیں وہ اس کے لیے سود کے درجے میں ہیں،
اس ایک زائد 1 لاکھ کی جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس کا استعمال بھی اپنے لیے کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے، وہ کسی غریب کو، کسی حاجت مند کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے۔ مسئلہ نمبر 4، گاڑی ہے یا کاروبار وغیرہ ہے، ان کا جو انشورنس کرایا جاتا ہے، تو گاڑی، کاروبار، مکان وغیرہ کا جو انشورنس ہوتا ہے، اس صورت میں اس رقم کا واپس ملنا یہ یقینی نہیں ہوتا۔ کاروبار کا انشورنس ہے یا گاڑی کا مثلا انشورنس ہے، تو اس رقم کا واپس ملنا یقینی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس صورت میں گاڑی یا کاروبار وغیرہ کا جو انشورنس کرا رکھا ہے، گاڑی کا، کاروبار کا، دکان کا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جو لائف انشورنس ہوتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں جیون بیمہ، لائف انشورنس کی صورت میں اس رقم کا ملنا یقینی ہوتا ہے۔ جو رقم آپ نے جمع کی ہے اس رقم کا ملنا یقینی ہوتا ہے، بلکہ مزید اور رقم ملتی ہے۔ تو جیون بیمہ، لائف انشورنس کی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ جو رقم ملے گی، اس رقم میں جو آپ نے اپنی اصل رقم جمع کی تھی، جتنی آپ نے جمع کی تھی، اتنی رقم کی ہر سال کی زکوٰۃ نکالنا ہے، جتنی آپ نے جمع کی تھی۔ اور جو آپ کو زائد رقم ملی ہے وہ سود کے درجے میں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال بھی اپنے لیے جائز نہیں ہے، وہ کسی حاجت مند کو، کسی ضرورت مند کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دینا چاہیے۔ یہ چند مسائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔